جس روز سے رسول خدا نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، حضرت علی کی ولی عہدی کا بھی موقع بموقع کبھی قول سے کبھی فعل سے اعلان فرماتے رہے تاکہ امت اس کو فراموش نہ کر بیٹھے۔ اسی خاص پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وادی خم کے تپتے صحرا میں قافلے کو روک لیا گیا۔ رسول خدا نے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی تمام سواریوں پر سے زین بھی اتروا دی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے گھوڑوں سے خود زین اتاری اور فرمایا، یہاں سے کوئی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک میرا خطبہ ختم نہ ہو جائے۔ رسول خدا ممبر پر تشریف لے گئے۔ خطبے کا آغاز حمد و ثنائے باری تعالیٰ سے کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع سے اپنی فضیلت کا اقرار لیا اور فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ لوگ سمجھ گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ رسول خدا یقیناً اپنے جانشین کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ دوسری طرف رسول خدا بھی بعض چہروں کے اتار چڑھاؤ اور ان کی دلی کیفیتوں کو بھانپ کے کہ یہ مخالفت کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ پس رسول خدا نے بلند آواز سے تمام مجمع سے پوچھا، کیا تم سب کی جانوں پر سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک۔ رسول خدا نے امام علی کو اپنے قریب بلایا اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا میں تمہارا مولا ہوں؟ سب نے کہا، بے شک۔ تو رسول خدا نے امام علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ، حق کو اسی طرف موڑ دے جس طرف علی جائے۔ رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے اپنا امامہ امام علی کے سر اقدس پر باندھا اور سب کو مبارکباد دینے کو کہا۔ مرحبا مرحبا یا علی کی صدائیں بلند سے بلند تر ہونے لگی۔ امام علی کے چاہنے والوں کے چہرے محبت و مسرت سے کھل اٹھے۔ صحابہ کرام گروہ کی صورت میں آ کر امام علی کو مبارکباد دینے لگے۔ مبارک ہو یا علی،